بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 49 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے تناقض کی شرطوں کی تفصیل۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فَإِذَا اخْتَلَفَتَا فِيهَا لَمْ تَتَنَاقَضَا نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ وَعَمْرٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ زَيْدٌ قَاعِدٌ وَزَيْدٌ لَيْسَ بِقَائِمٍ زید موجود ای فی الدار و زید لیس بموجود ای فی السوق زید نائم ای فی اللیل و زید لیس بنائم النہار و زید متحرک الاصابع ای بشرط کونہ کاتبا و زید لیس بمتحرک الاصابع ای بشرط کونہ غیر کاتب والخمر فی الدن مسکر ای بالقوة والخمر لیس بمسکر فی الدن ای بالفعل والزنجی اسود ای کلہ والزنجی لیس باسود ای جزءہ یعنی اسنانہ وزید اب ای لبکر وزید لیس باب ای لخالد وبعضهم اکتفوا بوحدتین ای وحدت الموضوع والمحمول لاندراج البواقی فیہما وبعضهم قنعوا بوحدت النسبة فقط لأن وحدتها مستلزمة لجميع الوحدات۔ ترجمہ: لہذا جب دو قضیے ان 8 وحدتوں کے اندر مختلف ہوں تو ان میں تناقض نہیں پایا جائے گا، جیسے زید کھڑا ہے اور عمر کھڑا نہیں ہے، زید بیٹھا ہے اور زید کھڑا نہیں ہے، زید موجود ہے یعنی گھر میں اور زید موجود نہیں ہے یعنی بازار میں، زید سویا ہوا ہے یعنی رات میں اور زید نہیں سویا ہوا یعنی کہ دن میں، اور زید کی انگلیاں حرکت کر رہی ہیں یعنی بشرطے کہ وہ کاتب ہو، اور زید کی انگلیاں حرکت نہیں کر رہی یعنی بشرطے کہ وہ کاتب نہ ہو، اور شراب مٹکے میں نشہ آور ہے یعنی بالقوہ، اور شراب نشہ آور نہیں ہے مٹکے میں یعنی کہ بالفعل، اور حبشی کالا ہے یعنی کہ وہ سارا اس کا جسم، اور حبشی کالا نہیں ہے یعنی اس کا باز یعنی کہ اس کے دانت، اور زید باپ ہے یعنی بکر کا اور زید باپ نہیں ہے یعنی خالد کا۔ اور بعض مناطقہ نے 2 وحدتوں پر اکتفا کیا ہے یعنی موضوع اور محمول کی وحدت پر، کیونکہ باقی ان کے اندر داخل ہیں، اور بعض مناطقہ نے فقط وحدت نسبت کے اوپر اکتفا کیا ہے کیونکہ وحدت نسبت یہ باقی وحدتوں کو مستلزم ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے ہم آج کے سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ فَإِذَا اخْتَلَفَتَا، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ جو تناقض کے تحقق کی پچھلے سبق کے اندر ہم نے 8 شرطیں پڑھی تھیں ان کی تفصیل کر رہے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ یہ 8 کی آیا جانا تناقض کے تحقق کے لیے ضروری ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو تناقض متحقق نہیں ہوگا۔ ان سب کے اندر جو وجہ ہے وہ آپ سمجھ لیجئے، وہ مشترکہ وجہ یہ ہے کہ تناقض کی تعریف آپ نے یہ پڑھی ہے کہ 2 قضیوں کا ایجاب اور سلب میں اس طرح مختلف ہونا کہ ان میں سے ایک کا صدق یہ دوسرے کے کذب کا تقاضا کرے۔ تو یہ جو آخری بات ہے کہ ہر ایک کا صدق یہ دوسرے کے کذب کا تقاضا کرے، یہ اس صورت کے اندر ہو سکتا ہے کہ جب یہ 8 کی 8 شرطیں پائی جائیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو پھر ایسی صورت کے اندر
یہ جو ایک کا صدق دوسرے کے کذب کا تقاضا نہیں کرے گا، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ دونوں قضیے ہی سچے ہوں۔ تو اگر دونوں قضیے سچے ہوں تو یہ تناقض نہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک سچا ہے تو دوسرا ضرور جھوٹا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ مثلا پہلی شرط تناقض کے تحقق کے لیے تھی کہ دونوں کا موضوع ایک ہو، جس کے لیے ثبوت ہے سلب بھی اسی سے ہو۔ اگر موضوع ایک نہ ہو، ایک قضیے کا موضوع اور ہو، دوسرے قضیے کا موضوع اور ہو، یعنی محمول کا ثبوت ایک قضیے کے اندر ایک موضوع کے لیے ہو اور محمول کی سلب دوسرے قضیے میں اور موضوع سے ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر تناقض نہیں ہوگا۔ جیسا کہ مثلا اس کی مثال ہے، یہ دی ہے زید قائم و عمر لیس بقائم۔ اب یہ دیکھیں دو قضیے ہیں، زید قائم یہ بھی ایک قضیہ ہے اور عمر لیس بقائم یہ بھی ایک قضیہ ہے۔ تو ایجاب سلب والا اختلاف بھی ہے لیکن یہاں تناقض نہیں ہے۔ کیوں تناقض نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان دونوں کا موضوع ایک نہیں ہے۔ پہلے قضیے کا موضوع زید ہے اور دوسرے قضیے کا موضوع عمر ہے۔ زید کے لیے قیام کا ثبوت ہے اور قیام کی سلب زید سے نہیں ہے بلکہ عمر سے ہے، اور یہ دونوں قضیے سچے ہیں۔ مثلا آپ فرض کریں کہ زید کھڑا ہے اور عمر کھڑا نہیں ہے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کہیں کہ زید کھڑا ہے اور زید کھڑا نہیں ہے، اس صورت کے اندر مسئلہ ہوگا کہ زید کھڑا ہے یہ سچا ہے تو زید لیس بقائم یہ سچا نہیں ہو سکتا۔ اگر دو آدمی ہوں، ایک کھڑا ہو اور دوسرا کھڑا نہ ہو، تو ان دونوں کا جمع ہونا یہ محال نہیں ہے، ممتنع نہیں ہے۔ یہ جمع ہو سکتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہے اور دوسرا آدمی کھڑا نہیں ہے، تو تناقض نہیں ہے یہاں، اس وجہ سے کہ موضوع ایک نہیں ہے۔ دوسری شرط تھی کہ معمول ایک ہو۔ اگر معمول کا اختلاف ہو، ایک موجبہ میں محمول اور ہو اور سالبہ میں محمول اور ہو، تو ایسی صورت کے اندر بھی تناقض نہیں ہوگا۔ جیسے کہ زید قاعد اور زید لیس بقائم، بیٹھا ہے اور زید کھڑا نہیں ہے، تو یہ دونوں قضیے سچے ہیں۔ اگر زید بیٹھا ہوا ہو تو زید قاعد پہلا قضیہ بھی اس پر سچا آ رہا ہے، اور زید لیس بقائم یہ قضیہ بھی اس کے اوپر سچا آ رہا ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہے۔ تناقض کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک اگر سچا ہے تو دوسرا ضرور جھوٹا ہونا چاہیے۔ تو یہاں تناقض اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ دونوں کا محمول ایک نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ مکان کا متحد ہونا، یعنی جس مکان میں محمول کا ثبوت ہے اسی مکان سے محمول کی سلب ہو۔ اگر ثبوت اور مکان میں ہو اور سلب اور مکان سے ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر تناقض نہیں ہوگا۔ مثلا یہ ہمارے سامنے دو قضیاں زید موجود اور زید لیس بموجود۔ اب زید موجود اس کے اندر ہے وہ دار کا اعتبار، یعنی دار کے اندر، گھر کے اندر زید موجود ہے اور زید لیس بموجود، اس کا مطلب ہے کہ زید بازار میں موجود نہیں ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ وجود کا جو ثبوت ہے وہ ہے دار کے اندر، اور وجود کی جو نفی ہے وہ ہے بازار سے۔ تو چونکہ مکان ایک نہیں ہے اس لیے یہاں تناقض نہیں ہے، یہ دونوں قضیے سچے ہو سکتے ہیں۔ مثلا زید گھر میں موجود ہو تو زید موجود ای فی الدار یہ بھی سچا ہے، اور زید لیس بموجود ای فی السوق یہ بھی سچا ہے۔ پہلا قضیہ سچا کہ زید گھر میں موجود ہے تو وہ گھر میں ہے، بالکل سچا، اور دوسرا قضیہ کہ زید بازار میں موجود نہیں ہے تو یہ بھی سچا ہے کہ زید بازار میں موجود نہیں ہے کیونکہ وہ گھر کے اندر ہے۔ تو یہاں ایک کا صدق دوسرے کے کذب کا تقاضا نہیں کر رہا، اس لیے تناقض نہیں ہے ان دو قضایا کے اندر۔ تیسری شرط بلکہ چوتھی شرط تھی وحدت زمان، یعنی زمانے کا متحد ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ موجبہ کے اندر جس زمانے میں ایک شے کا ثبوت ہے سالبہ کے اندر اسی زمانے سے سلب ہو۔ اگر ثبوت اور زمانے میں ہو اور سلب اور زمانے سے ہو تو ایسی صورت کے اندر تناقض نہیں ہوگا۔ اس کی مثال دی ہے زید نائم اور زید لیس بنائم، زید سویا ہوا ہے اور زید سویا ہوا نہیں ہے۔ زید سویا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ رات کو سویا ہوا ہے، اور زید سونے والا نہیں ہے یا سویا ہوا نہیں ہے یعنی کہ دن کو۔ تو اب یہاں تناقض نہیں ہے، یہ دونوں قضیے سچے ہو سکتے ہیں۔ مثلا رات کو زید سویا ہے تو اس کے اوپر زید النائم اور ای فی اللیل یہ بھی سچا ہے کہ زید رات کو سویا،
اور دوسرا قضیہ بھی اس پر سچ آئے گا کہ زید لیس بنائم فی النہار، یعنی دن کو نہیں سویا تو وہ دن کو نہیں سویا. تو دونوں قضیے سچے آ رہے ہیں. تو اس لیے یہاں تناقض نہیں ہے کیونکہ زمانہ ایک نہیں ہے، ایک نہیں ہے. اس کے علاوہ پانچویں شرط تھی کہ قوت اور فعل. اس کی مثال مصنف نے چھٹے نمبر پر دی ہے. وحدت شرط کی یہ پانچویں نمبر پر مثال ذکر کر رہے ہیں کہ دونوں قضیوں کے اندر شرط میں اتحاد ہو، یعنی موجبہ میں محمول کے ثبوت کی جو شرط ہے سالبہ کے اندر محمول کی سلب کی بھی وہی شرط ہو. اگر ثبوت کی شرط اور ہو اور سلب کی شرط اور ہو تو ایسی صورت کے اندر تناقض نہیں ہوگا. اس کی مثال دیا زید المتحرک الاصابع. اس کی شرط ہے کہ بشرطی کونہ کاتبا، کہ زید کی انگلیاں حرکت کر رہی ہیں، یعنی بشرطے کہ وہ کاتب ہو. اور زید لیس بمتحرک الاصابع، یعنی زید کی انگلیاں حرکت نہیں کر رہی بشرطے کہ وہ کاتب نہ ہو. اب یہاں دونوں قضیوں کے اندر ایجاب سلب والا اختلاف بھی ہے، موضوع بھی دونوں میں ایک ہے، محمول بھی ایک ہے، لیکن اس کے باوجود تناقض نہیں ہے. تناقض کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ متحرک الاصابع کے ثبوت کے لیے جو شرط تھی متحرک الاصابع کی سلب کی وہ شرط نہیں ہے. متحرک الاصابع کے ثبوت کی شرط تھی اس کا کاتب ہونا، یہ شرط تھی، اور متحرک الاصابع کے سلب کی شرط کاتب ہونا یہ شرط نہیں ہے بلکہ اس کا کاتب نہ ہونا یہ شرط ہے. تو چونکہ دونوں کی شرط ایک نہیں ہے اس لیے یہاں تناقض نہیں ہے. چھٹی شرط جو کہ مصنف نے پہلے پانچویں نمبر پر بیان کی مثال، اس کی اب چھٹے نمبر پر دے رہے ہیں، وہ ہے قوت اور فعل کا متحد ہونا. قوت اور فعل کا مطلب یہ ہے کہ اگر محمول کا ثبوت بالقوہ ہے موضوع کے لیے تو سلب بھی بالقوہ ہونی چاہیے، اور بالفعل ہے تو سلب بھی بالفعل ہونی چاہیے. اگر اختلاف آ جائے کہ ثبوت بالقوہ ہو اور سلب بالفعل ہو یا اس کا عکس ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر تناقض نہیں ہوگا. اس کی مصنف نے مثال دی جیسے الخمر فی الدنی مسکرون، کہ شراب مٹکے کے اندر نشہ آور ہے، ای بالقوہ یا قوہ، یعنی اس کے اندر قوت اور استعداد ہے جب مٹکے کے اندر شراب ہو کہ وہ نشہ دے. اس کے اندر استعداد ہے، صلاحیت ہے، لیکن عملی طور پر وہ نشہ آور نہیں ہے. عملی طور پر نشہ آور اس وقت ہوگی کہ جب انسان اس کو پیے گا، انسان کے پیٹ میں جائے گی تو تب وہ نشہ آور ہوگی. تو اب پہلا قضیہ ہے کہ شراب مٹکے کے اندر نشہ آور ہے یعنی بالقوہ، اور دوسرا قضیہ ہے الخمر لیس بمسکر فی الدنی ای بالفعل، کہ شراب مٹکے کے اندر نشہ آور نہیں ہے یعنی کہ بالفعل. اب یہ دونوں قضیے سچے ہیں، ایجاب سلب والا اختلاف بھی ہے. اب یہ دونوں قضیے سچے ہیں، ایجاب سلب والا اختلاف بھی ہے، موضوع معمول بھی ایک ہے، لیکن یہاں تناقض نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں قضیے سچے ہیں. مٹکے کے اندر شراب ہو تو وہ بالقوہ مسکر ہے، یہ بھی صحیح، اور مٹکے کے اندر جب شراب ہو تو وہ بالفعل مسکر نہیں ہوتی، یعنی عملی طور پر وہ نشہ نہیں دیتی، یہ بھی بات صحیح ہے. تو اس لیے یہاں تناقض نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں قضیے سچے ہیں. اور تناقض کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قوت اور فعل کے اندر اتحاد نہیں پایا گیا، ثبوت بالقوہ ہے اور سلب بالفعل کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ساتویں شرط تھی کہ کل اور جز کے اندر اتحاد پایا جائے. کل اور جز کا مطلب یہ ہے کہ اگر معمول کا ثبوت جز کے لیے ہے تو سلب بھی جز سے ہونی چاہیے، اور اگر ثبوت کل کے لیے ہے تو سلب بھی کل سے ہونی چاہیے. ثبوت اگر جز کے لیے اور سلب کل سے ہو یا اس کا عکس ہو کہ ثبوت کل کے لیے ہی ہوگا. اس کی مثال ہے جس طرح کہ الزنجی اسود اور الزنجی لیس باسود. زنجی حبشی کو کہتے ہیں جو حبشہ ملک کا رہنے والا ہے، یہ افریقی اور جو کالے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو زنجی کہا جاتا ہے. تو پہلا قضیہ ہے کہ زنجی یعنی حبشی کالا ہے، اور دوسرے قضیے کا مطلب بھی یہ ہے کہ کہا ہے کہ حبشی کالا نہیں ہے. اور پہلے قضیے کا مطلب یہ ہے کہ حبشی کالا ہے یعنی کہ اس کا سارا ظاہری وجود، اور دوسرے قضیے کا مطلب یہ ہے کہ حبشی کالا نہیں ہے یعنی کہ اس کا بعض حصہ یعنی کہ اس کے دانت. اب یہ دونوں قضیے اپنی جگہ پر سچے ہیں،
ظاہری وجود کالا ہے اس کا سارا اور اس کے جو دانت ہیں وہ کالے نہیں ہیں، تو اس لیے یہاں ایجاب سلب والا اختلاف بھی ہے، موضوع معمول کے اندر بھی اتحاد پایا جا رہا ہے، لیکن تناقض نہیں ہے۔ تناقض کے لیے ضروری ہوتا کہ ایک قضیہ سچا ہو تو دوسرا ضرور جھوٹا ہونا چاہیے، یعنی اگر آپ فرض کریں یہ سچا ہے تو الزنجی لیس باسود یہ جھوٹا ہونا چاہیے، جبکہ یہاں جب آپ نے ثبوت کل کے لیے کیا ہے اور سلب آپ جز سے کر رہے ہیں تو ایسی صورت کے اندر یہ دونوں قضیے سچے ہیں اپنی جگہ پر، کہ حبشی کا ظاہری وجود سارا کالا ہے، یہ کل کے لیے آپ نے سواد کا ثبوت کیا، اور دوسرے قضیے کے اندر آپ نے بعض سے سواد کی سلب کی ہے، یعنی اس کے دانتوں سے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس کے دانت کالے نہیں ہیں، تو اس لیے یہاں تناقض نہیں ہے۔ 8ویں شرط تھی کہ اضافت کے اندر اتحاد کا پایا جانا۔ اضافت کا مطلب یہ ہے اعتبار اور لحاظ، یعنی آپ نے ایک قضیے کے اندر جو معمول کا ثبوت کیا ہے موضوع کے لیے، جس لحاظ سے اور جس اعتبار سے اور جس نسبت اور اضافت سے آپ نے ثبوت کیا ہے، دوسرے قضیے کے اندر سلب بھی اسی لحاظ سے ہونی چاہیے اور اسی اعتبار سے ہونی چاہیے، اگر ثبوت اور اسی اعتبار سے ہونی چاہیے۔ اگر ثبوت اور لحاظ اور اعتبار سے ہو، سلب اور اعتبار اور لحاظ سے ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر تناقض نہیں پایا جائے گا۔ مثلا آپ کہتے ہیں زید ابن اور زید لیس بابن، کہ زید باپ ہے اور زید باپ نہیں ہے۔ زید باپ ہے، اس سے آپ مراد لیتے ہیں کہ زید باپ ہے یعنی کہ بکر کا، بکر کے اعتبار سے اور بکر کے لحاظ سے زید باپ ہے، اور زید لیس باب، زید باپ نہیں ہے، یہاں آپ اعتبار کرتے ہیں خالد کا، کہ خالد کے اعتبار سے اور خالد کی نظروں زید باپ نہیں ہے، تو یہ دونوں قضیے سچے ہیں۔ فرض کریں کہ زید کا بیٹا ہے بکر اور خالد اس کا بیٹا نہیں ہے، تو بکر کا وہ باپ ہے یہ بھی سچا، اور خالد کا باپ نہیں ہے یہ بھی قضیہ سچا۔ یہاں ایجاب سلب والا اختلاف ہے، موضوع معمول کے اندر بھی اتحاد پایا جا رہا ہے، لیکن تناقض کیوں نہیں ہے؟ تناقض اس وجہ سے نہیں ہے کہ اعتبار کے اندر اور اضافت کے اندر اتحاد نہیں ہے۔ آپ نے پہلے قضیے کے اندر جس اضافت کا اور اعتبار کو آپ نے مد نظر رکھا ہے، دوسرے قضیے کے اندر آپ نے اس لحاظ اور اعتبار کو مد نظر نہیں رکھا، اس وجہ سے تناقض نہیں ہے۔ یہ تھی تناقض کی جو شرطیں ہیں ان کی تفصیل۔ آگے مصنف بیان کرتے ہیں وبعضهم اکتفوا، یہاں سے مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک مذہب آیا تناقض کے تحقق کی شرطوں کے بارے میں، کہ اگر دو مخصوص قضایا ہوں تو ان کے اندر تناقض کے لیے 8 شرطیں ہیں، یہ ایک مذہب ہے۔ یہاں اور بھی 2 مذہب ہیں۔ بعض مناطقہ کا کہنا ہے کہ 8 شرطیں یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ 2 وحدتیں یہ پایا جانا ضروری ہے، باقی جو ساری 6 شرطیں ہیں ان کے علاوہ وہ ان کے اندر ہی آ جاتی ہیں، لہذا 2 پر اکتفا کر لینا یہ کافی ہے۔ 2 کافی ہیں شرطیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ موضوع کا متحد ہونا، اور دوسری شرط ہے محمول کا متحد ہونا۔ اگر 2 قضیوں کے اندر موضوع ایک ہو اور محمول ایک ہو تو تناقض کے لیے اتنا کافی ہے، اور باقی جو شرطیں ہیں وہ ان 2 کے اندر ہی آ جاتی ہیں، وہ ان کے اندر داخل ہیں، لہذا ان کی الگ سے صراحت کرنے کی یا ان کو ذکر کرنے کی شرطیں بنانے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ یہ دوسرا مذہب۔ اور وبعضهم قنعوا، یہاں سے مصنف تیسرا مذہب بیان کر رہے ہیں جو شرطوں کے بارے میں ہے۔ وہ تیسرا مذہب یہ ہے کہ انہوں نے صرف ایک شرط کے اوپر اکتفا کیا ہے، کہ صرف ایک شرط چاہیے، اور وہ ایک شرط کون سی ہے؟ کہ نسبت کے اندر اتحاد پایا جائے۔ دونوں قضیوں کے اندر جو نسبت ہے وہ نسبت ایک ہونی چاہیے، اس نسبت کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اختلاف ہوا تو تناقض نہیں ہوگا۔ اور باقی رہ گئی اس کے علاوہ جو باقی شرطیں ہیں، تو یہ وحدت نسبت جو ہے یہ باقی تمام شرطوں کو مستلزم ہے، وہ بھی ساتھ ہی آ جاتی ہیں، اس لیے باقی شرطوں کو ذکر کرنے کی اور ان کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے تناقض کی شرطوں کی تفصیل اور اس کے علاوہ تناقض کی شرطوں کے بارے میں جو مذاہب ہیں ان کو ہم نے جانا۔
امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تناقض کی تحقق کے لیے جو شرطیں ہیں اور اختلافی اور اتفاقی جو مثالیں ہیں ان کو آپ ذکر کریں، اور اس کے علاوہ تناقض کے شرطوں کے بارے میں کتنے اور کون کون سے مذاہب پائے جاتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علم کو نافع بنائے اور اخلاص کی ہمیں دولت عطا فرمائے اور ہمارے لیے